وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ پھر ہم نے آدم سے کہا تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں آباد ہو جاؤ اور جہاں سے چاہو اس کے پھل جی بھر کر کھاؤ، البتہ اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ تم دونوں ظالموں میں شمار ہوگے۔ یہ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 35 میں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، صرف اتنا کہا ہے کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں اس جنت میں آباد ہو جاؤ، جہاں سے چاہو اس کے پھل جی بھر کر کھا سکتے ہو، لیکن اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا۔ درخت کہا گیا ہے جبکہ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ درخت جو تھا وہ گندم کا تھا۔ دیکھیں میری بات سنیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ درخت جو ہوتا ہے، جو گندم ہوتی ہے اس کا درخت نہیں ہوتا، وہ ایک پودا ہوتا ہے۔ یہ بات ہم سب سمجھتے ہیں، ہم سب دیکھتے ہیں، ہم سب میں اتنا شعور تو ہے درخت اور پودے کے فرق میں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ گندم کا درخت ہوتا ہی نہیں ہے، اور جب قرآن پاک میں صرف اللہ تعالیٰ نے اتنا کہا ہے کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ وہ درخت جو تھا وہ گندم کا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کو جنت سے نکال دیا گیا۔ وہ درخت جو تھا وہ کسی کو نہیں پتہ، قرآن پاک میں بھی صرف درخت آیا ہے، کس چیز کا درخت تھا یہ کچھ نہیں بتایا گیا۔ اور آپ حضرت آدم علیہ السلام کو ورگلایا تھا شیطان نے، اور اس نے کیا کیا، پاس آ کر کہا آپ کے کہ یہ جو درخت، یہ جو مطلب کہ پھل ہے، اس کو اگر تم کھاؤ گے تو کبھی بھی نہیں تم یہاں سے نکالے جا سکتے اور نہ تم کبھی مرو گے۔ تو اگر یہ بات ہم جیسے انسان کے سامنے آ کر بھی کوئی کہہ دینا کہ تم اس درخت کا پھل کھا لو تو تم ہمیشہ کے لیے جیو گے، ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہو گے، کبھی بھی نہیں مرو گے، تو فوری طور پہ ہم بھی کھائیں گے۔ وہ بھی انسان تھے، وہ شیطان کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے وہ درخت جو تھا اس کا پھل کھا لیا، اور اس کے بعد کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مطلب کہ غصہ کیا، اور ان کی جو پوشاکیں تھیں، جو انہوں نے مطلب کہ جنت کے پہنے ہوئے تھے کپڑے، وہ اتار لیے، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانپا، اور اللہ تعالیٰ ان سے اتنا ناراض ہوئے اس نافرمانی کی بنا پر، انہوں نے کیا کیا، ان کو دنیا میں بھیج دیا۔ اور آپ حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جب دنیا میں بھیجا تو دونوں 40 سال تک بھٹکتے رہے، کوئی پتہ نہیں تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کہاں ہیں اور حضرت حوا کہاں ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، وہ عرفات کے مقام پر ملے تھے، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان کو معاف کیا۔ اور اس آیت سے اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ وہ درخت تھا، کس چیز کا درخت ہے اس کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے، واللہ اعلم، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔